أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت مختصر وقت میں ایک بہت بڑے موضوع پہ گفتگو کرنا ہے، اور وہ ہے وحدت ملت۔ عزیزان گرامی، ایک دن میں بہت دیر تک کاغذ، قلم، کیلکولیٹر اور کیا کہنا چاہیے، اپنا سارا حافظہ سمیٹ کے 1.5-2 گھنٹے تک کچھ لکھتا رہا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے جو 2 بڑے بڑے فرقے ہیں، ان کا آپس کا اختلاف کتنا ہے اور اتفاق کتنا ہے، کن کن باتوں میں اتفاق ہے، یہ بھی وہی کہتے ہیں، وہ بھی وہی کہتے ہیں، اور کن کن باتوں میں اختلاف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ یعنی دائرہ اتفاق، اتحاد کتنا ہے اور دائرہ اختلاف کتنا ہے۔ آپ شاید میری بات نہ مانیں، لیکن میں منوا کے چھوڑوں گا اگر 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ محنت بہت کی ہے میں نے۔ عزیزان گرامی، دائرہ اتفاق 97% نکلا اور دائرہ اختلاف 3% نکلا، اور میں نے سر پیٹ لیا کہ ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس 3% کو تو اچھالا جا رہا ہے۔ اس 3% کی وجہ سے تو لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس 97% کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا۔ اور ہمارے سوچنے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، علماء، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، آل رسول سے، صحابہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ، ان کو کیا ہو گیا کہ دین سیکھتے سکھاتے وہ 97% کو بھول گئے اور 3% پہ آ کے ان کی سوئی اٹک گئی، اور ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بندو تم کر کیا رہے ہو۔ اور میں پھر یہ سوچتا رہا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ پتہ ہے یہ چلا
کہ جب تک نفرت کی دیوار کھڑی نہ کی جائے، جب تک خطرے کا الارم نہ بجایا جائے، جب تک یہ نہ کہا جائے کہ میاں تیرا دین، تیرا ایمان، تیری مسجد، تیری امام بارگاہ خطرے میں ہے، وہ دیکھو آئے، وہ گیا تمہارا سب کچھ، اس وقت تک چندہ نہیں ملتا۔ صرف محبت کی بات کرتے رہو تو کوئی چندہ نہیں دے گا، لیکن جب خطرے کی بات کرتے ہو، جب سروائیول کی بات کی جائے، جب یہ بتایا جائے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہاری جائیداد خطرے میں، تمہارا سب کچھ خطرے میں ہے، تم خطرے میں ہی پیدا ہوئے ہو، اس وقت پیسوں کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ اور ہم نہیں سوچتے کہ کل تک جو شخص جوتیاں چٹکھاتا پھرتا تھا، آج اس کے پاس 3 4 پجیروں کہاں سے آ گئی، کوئی نہیں سوچتا۔ عزیزان گرامی، یہ محفل مرتضیٰ اور یہ جشن عید میلاد النبی، اس میں ہمیں بہت سادگی کے ساتھ چند باتوں پہ دھیان دینا ہو، غور کرنا ہو، اور میں بہت جلدی میں تفصیلی تقریر نہیں کر سکوں گا، بہت جلدی میں کچھ اشارے آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا۔ تفریقہ، انتشار، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ میری نظر میں 2 سبب اہمیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا سبب قرآن مجید سے دوری، حبل اللہ المتین، اس سے دوری۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی کو سارے مل کے مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ یار لوگوں نے سمجھا کہ یہ 2 حکم ہیں، ایک حکم یہ ہے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوسرا حکم یہ ہے کہ فرقہ فرقہ نہ بنو۔ بھائی نہیں، ایک حکم ہے۔ جیسے آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جا، بیٹے دوائی پی لے اور صحت مند ہو جا، یہ وہی بات کہی جا رہی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ کے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ یہ 2 حکم نہیں ہیں، ایک حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اب اس کی میں تشریح نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے۔ کسی محفل میں جا کے پوچھ لیجئے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، کتنے لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک، زندگی میں ایک مرتبہ یوں تیزی سے پڑھ لیا جیسے کوئی اور کتاب پڑھی ہو، سمپل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ؟ کتنے لوگ؟ 1000 میں 1 مشکل سے آپ کو ملے گا۔ دوسرا سبب بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دیکھو دین قائم کرنے میں لگ جاؤ، دین نافذ کرنے میں لگ جاؤ، اور فرقے فرقے نہ بنو۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر دین قائم کرنے میں نہ لگو گے، اگر اقامت دین، نفاذ شریعت، نفاذ اسلام اور جہاد میں تم تن من دھن نہیں لگاؤ گے تو فرقے فرقے ہو جاؤ گے۔ ان نقیم الدین، تمہارا کام یہ ہے کہ دین قائم کرنے میں لگ جاؤ تاکہ تم فرقے فرقے نہ بنو۔ یہ دوسرا سبب۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ یہ دین قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے، یہ تو دیوانگی ہے، یہ تو لذت آشنائی ہے۔ وہ جو علامہ کہتے ہیں نا
کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی، یہ ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ کہ یہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، بھئی اسی میں جان دینی ہے، اسی میں مر مٹنا ہے، یہ دیوانگی کی بات ہے۔ یہ لذت آشنائی، یہ دیوانگی، یہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین سب سے محبت، یہ کامن گراؤنڈ ہے۔ اگر یہ کمٹمنٹ حاصل ہو جائے تو کوئی جھگڑا نہیں رہتا ہے۔ روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد، روز آپس میں لڑا کرتے ہیں ارباب خرد، کوئی دیوانہ الجھتا نہیں دیوانے سے۔ اگر دیوانگی ہو جائے، وہ پیدا ہو جائے کمٹمنٹ، لذت آشنائی، دین کو نافذ کرنے کا جذبہ، تم یہ کہاں فرصت ملتی ہے فقہی اختلافات کی؟ کہاں فرصت ملتی ہے کہ تو فلاں اور میں فلاں؟ یار پہلے نافذ تو کر لے کہ تو یوں نماز پڑھتا ہے، میں یوں نماز پڑھتا ہوں، تو یوں اذان کہتا ہے، میں یوں اذان کہتا ہوں، اس کی کہاں فرصت ملے گی؟ یہ فرصت تو فارغ لوگوں کو ملا کرتی ہے، جنہیں دین نافذ کرنے کی جد و جہد کی کوئی توفیق نہ ملی ہو۔ اگر اللہ یہ توفیق عطا فرما دے، دین کی بنیادوں کو سمجھنے سمجھانے کی، دین کے بنیادی مسائل، بہت بنیادی باتوں کو دور دور تک پہنچانے کی جد و جہد اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو اختلافات کے بارے میں بات کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اب تیسری بات عرض کرتا ہوں، اور دیکھیے یہاں جو لوگ اختلافات کرتے ہیں اور فرقہ واریت کے شکار ہوتے ہیں، قرآن انہیں لقب کیا دیتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو مشرکین میں سے نہ بننا۔ عزیزان گرامی اس آیت پہ ذرا دھیان دیجئے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ بننا۔ اب آگے مشرکین کی تعریف فرما رہے ہیں، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ بننا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا۔ مشرکین کی ایک تعریف یہ بیان کی جا رہی، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ بننا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور الگ الگ گروہ بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جگہ ہر شخص اپنے اپنے گروہ میں، اپنے اپنے مسلک میں خوب خوش بیٹھا ہوا ہے، مجھ جیسا اور کوئی نہیں۔ قرآن اس کو شرک کہہ رہا ہے۔ افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شرک کیسے بنتا ہے، اور شرک تفرقہ کی بنیاد بنتا ہے، اور توحید وحدت ہی اس کا علاج ہے، وہی پروتی ہے سب کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سے۔ اور عزیزان گرامی میں قرآن مجید میں سے ہی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، چند ساتھیوں کو لے کے، صحابہ کو لے کے، واپس جب آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ گائے کا تقدس اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو آئے اور حضرت ہارون کی پٹائی شروع کر دی، ایک ہاتھ سر پہ اور ایک ہاتھ داڑھی میں، اور خوب جھٹکے دیے۔ اب قرآن مجید میں لکھا ہوا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی،
میری ماں کے بیٹے، نہ مجھے سر سے پکڑ، نہ مجھے داڑھی سے پکڑ، مجھے نہ مار. انی خشیت، میں تو اس بات سے ڈر گیا تھا، ان تقول، کہ تو ہی آ کے کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا. اب دیکھیں اللہ کا نبی بچڑے کی پوجا کو برداشت کر رہا ہے، فرقہ بندی کو برداشت نہیں کر رہا ہے. اب قرآن کو ذرا غور سے پڑھیں تو صحیح کہ یہ تفرقہ کتنی بڑی لعنت ہے، شرک سے بھی بڑی لعنت ہے، گوسالہ پرستی سے بڑی لعنت ہے. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے، ہارون نے ان کو سمجھایا، توحید واضح کی، شرک واضح کیا، لیکن ان کو امت سے نکالا نہیں ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک بات آج آپ کے سامنے کہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اس پہ ذرا سوچئے. میں نے ابھی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا. عزیزان کرام، صرف دعوت فکر ہے. کسی کی سمجھ میں بات آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو سوچے اس پہ. ایک سوال